بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کو عالمی حالات اور جیو پولیٹکس کے تناظر میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ بلوچستان کی لوکیشن اور یہاں کے وسائل کس حد تک اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پہ جب بلوچستان سے ملک ایران ایک جنگ کی صورتحال سے گزر رہا ہے، تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تھنک ٹینک کے ایم ڈی عبداللہ خان صاحب۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ کس حد تک اہمیت کی حامل ہے؟ کیا یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے یا پھر ان کے لیے مسئلوں کی وجہ بن رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بلوچستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے نا، وہ جسٹ لائک پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن، اور پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بالکل جیو پولیٹیکل لوکیشن کے کانٹیکس میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 80 کی دہائی میں جب روس افغانستان میں آیا تھا تو وارم واٹر جو تھے وہ بلوچستان سے ہی گزر کے جانا چاہ رہا تھا اس وقت۔ اور یہ بیسیکلی اگر آپ ہسٹورک روٹس کمیونیکیشن کے دیکھیں یا روڈز دیکھیں تو آپ یہ بلوچستان تھرو افغانستان کا جو ساؤتھ ہے اور سینٹرل ایشیا اور اپ نارتھ روس تک جو ہے نا، یہ سارا خطہ ایک تو آپ کہہ لیں کہ بھی یہ سینٹرل ایشیا کا ایک نیچرل روٹ ہے ٹورڈز دی عربین سی کہہ لیں۔ بالکل۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا کوسٹ ہے، آپ کہہ لیں کہ پاکستان ایک سندھ ہے اور بلوچستان، یہ دونوں کی کوسٹ لائنز ہیں، لیکن بلوچستان کی جو کوسٹل لائن ہے وہ بہت بڑی ہے۔ پھر بلو واٹر جو ہے نا، وہ اس کی بہت ساری جو پورٹس ہیں، وہ صرف گوادر کی پورٹ نہیں ہے، وہاں جیوانی کی ہے، پسنی کی ہے، اور بہت ساری ہیں۔ تو یہ بہت لمبی جو ہے نا وہ آپ کی کوسٹ ہے جو اس کو اور زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتی ہے۔ پھر اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سی پیک کی کلمینیشن اگر چین سے سٹارٹ ہو تو گوادر، اور گوادر سے اگر سٹارٹ ہو تو پھر چین، تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اینڈ پوائنٹ بھی ہے، دونوں جس طرح تناظر سے آپ دیکھیں۔ پھر چین کی یہاں جو انوالومنٹ ہو جاتی ہے اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اور اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، جیو اسٹریٹجیکلی جب چین یہاں پہ آ گیا تو اس کے جو رائیولز ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ آلریڈی آپ کہہ لیں کہ ماضی میں جس وقت جو ہے نا وہ روس نے افغانستان پہ اسٹرائک کی تھی 90s میں، 1979 78 میں، تو اس وقت اس کی جو ایکسپینشنزم میں جو ہے نا وہ بلوچستان بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی بلوچستان میں 60s اور 70s میں جو بیسیکلی اس وقت انسرجنسیز چلی تھیں وہ ساری جو فنڈڈ بائی روس تھیں، اور ان کے جو روس کے حامی ملک تھے جیسے عراق اور باقی ممالک، وہاں پہ اب جتنے بھی اس وقت کے سو کالڈ گوریلا لیڈر تھے وہ روس سے فنڈنگ لیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اگر کمیونسٹ آئیڈیالوجی، سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے حامی لوگ ملتے ہیں، یہ BLA وغیرہ والے بھی بیسیکلی وہ اپنی ان کی لٹریچر میں کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو ہی فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کامریڈ کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ ہسٹورک کنٹیکسٹ ہے اس وقت جو پراکسی روس نے شروع کی تھی ٹو ریچ دی بلو واٹر، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں جو ہے نا کمیونزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت سے جو ہے نا وہ سلسلہ ابھی تک جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ کمیونزم دنیا سے ختم ہو گیا لیکن بلوچستان میں کمیونزم کی آئیڈیالوجی کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا، آج جو ہے نا وہ روس ایک دوسری سوشلسٹ ریاست ہے، اور چین ایک سوشلسٹ ریاست ہے۔ تو اب چین جب ادھر آیا سی پیک لے کے، تو چین کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہاں پہ آ گئے۔ تو اس چین کے مخالفین صرف انڈیا نہیں ہے، امریکہ بھی ہے، بہت سارے اور ملک بھی ہیں، یورپینس بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ بھی جو وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں چین کو ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے، اور یہ اس کا آؤٹ لیٹ بنتا ہے کہ آپ وہ گوادر کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا تک رسائی حاصل کر لیں۔ پھر جو ہے نا وہ اگر چین اور پاکستان جو ہے وہ ان کی جو نیویز ہیں اگر وہ بلو واٹر اس میں گوادر اور گرد و نواح سے اگر کرتی ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ عربین سی کی جو سی لائن کمیونیکیشن ہے اس پہ بھی کافی انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بالکل قریب ہے آپ کا جو گوادر پورٹ ہے، اور یہ سارا جہاں سے دنیا کے 20% جو ہے نا یا 5واں حصہ جو تیل کا وہاں سے گزرتا ہے اس کے بالکل منہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کئی حوالوں سے جو بلوچستان ہے وہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس کی بہت سگنیفیکینٹ ہے۔
اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیو اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے تو بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن موسٹلی پاکستان کے لیے نیگیٹو ہی رہی ہے. ہم نے پہلے روس کے خلاف امریکہ کی جنگ کا حصہ لیا، پھر وار آن ٹیرر میں جو ہے نا پھر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اسی طرح بلوچستان جو ہے نا بدقسمتی سے جیو اسٹریٹجک لوکیشن اہم ہونے کے باوجود وہاں کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کسی ڈویڈنڈ اٹھاتے وہاں پہ جو ہے نا وہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ اس میں پس رہے ہیں. وہ جو ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے اس گریٹ گیم کا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو مطلب آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی نشانہ بن رہے ہیں. سر ابھی جو حالات چل رہے ہیں ایران میں تو اس کے بلوچستان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ریسنٹلی خبر بھی آئی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی معاملہ اٹھایا تھا کہ ایران میں اگر صورتحال خراب ہوتی ہے مزید تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے بھی سخت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو ملیٹنسی ہے وہ بڑھ سکتی ہے کہ یہ بی ایل ایف وغیرہ جو ہے جو مینلی جو ہے ان کے کافی سارے ٹھکانے ایران میں بھی موجود ہیں. وہاں صورتحال مزید اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو کوئی گورنمنٹ کا میکنزم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جو وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ مینلی اگر اسرائیل اور امریکہ کی تھریٹ کی طرف توجہ دیتی ہیں تو پاکستان نے جو ان کو کہا ہوا ہے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ بھی یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں وہ مشکل ہو جائے گا. پھر لالس جو ایریاز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جو ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بڑے ایزیلی جو ہے نا وہ لوگ وہ کہہ سکتے ہیں اپنے ٹھکانے بنا سکتے ہیں. جس لائک افغانستان میں جو لالیسنس ایک زمانے تک رہی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ واقعات افغانستان سے ہوتے تھے، جو وہاں اشرف غنی اور حمد کرزئی کی گورنمنٹ تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ اب افغانستان میں لالیسنس اس طرح سے نہیں رہی ہے، طالبان کی حکومت آ گئی ہے، لیکن طالبان اب نظریاتی طور پہ TTP کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ خیر الگ چیپٹر اس پہ میں ابھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی خیر کچھ امپروومنٹ ہو گئی بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں جب لالیسنس ہوتی ہے، کوئی ملک ڈسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا آپ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. افغانستان ڈسٹیبلائز ہوا تو ہم جو ہے نا وہ ڈسٹیبلائز تو نہیں ہوئے مکمل طور پہ، لیکن ہمیں بہت زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے نا وہ صورتحال کے بہت زیادہ بگڑنے کے اندیشے موجود ہیں اگر ایران میں صورتحال خراب ہوتی ہے. سر کافی سارے اسرائیلی حامی اکاؤنٹ کی طرف سے نا گریٹر بلوچستان اور گریٹر کردستان کے جو میپس ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں. آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بڑے گریٹ گیم کا حصہ ہے یا پھر عام طور پر ایک ٹیمپریری اسٹیپ ہے؟ دیکھیں یہ جو بلوچستان جو ہے نا وہ جیسے ایک گلوبل جیو پولیٹیکل چیس بورڈ بنایا ہوا انہوں نے. جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے پلیئر موجود ہیں اور وہ بہت سارے پلیئر جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ایران سٹیبل ہو. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سی پیک ہے اور دوسرا ایک روٹ جو ہے نا وہ ریل روٹ ہے جو کہ ایران سے جو سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا چائنا بھی جاتا ہے. وہاں پہ بھی چائنا کے کافی سارے انٹرسٹ موجود ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو گریٹ گیم کے جو پلیئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ صورتحال خراب ہو. وہ نقشے کردوں کے بھی اور بلوچوں کے بھی وہ جاری کرتے رہتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کردوں نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں. PKK نے جو ہے نا وہ کردستان ورکر پارٹی اس نے تو ہتھیار ڈال دیا. عبداللہ اوجلان نے جیل سے آرڈر کیا ہے، وہ تو سرنڈر ہو گئے ہیں ترکی. یہ جو شام میں تھے وہ بھی مینج ہو گئے ہیں. اب ایران والے جو ہے نا وہ ایک رہ گئے ہیں. مطلب کرد جو ہے نا وہ جس طرح افغان بلوچ پاکستان افغانستان اور ایران تینوں جگہوں پہ موجود ہیں، اسی طرح کرد جو ہیں وہ بھی شام، ترکی اور ایران تینوں جگہوں پہ موجود ہیں. اب کردوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ امریکیوں نے ایک جو عراق کے اندر ایک ایسی اٹونومس قسم کی ریاست بنا دی ہوئی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ عراق سے الگ تو نہیں ہے لیکن سینٹرل گورنمنٹ کی مانتی نہیں ہے. لیکن بہرحال شام میں اور ترکی میں وہ صورتحال نہیں بن سکی ہے. تو وہ ایک دوسرے سے یہ انسپائر ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ جو پچھلے سال ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا ایک بلوچستان میں، وہ جو نام تھا سوسائڈ بامبر کا وہ ایک
کرد کے نام پر رکھا گیا تھا اور جو ہے نا وہ اس کے جو کردوں نے بھی اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا تھا. تو ان کے جو ہے نا آئیڈیولوجیکل لنکیجز بھی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ آپریشنل لنکیجز بھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے اسپانسر کرنے والے جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, ایران کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. تو ایسی فورسز ہیں, یہ صرف ایک گپ نہیں ہے بلکہ وہ پروفیس کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 2006 میں یہ نقشے جس کی آپ بات کریں 2006 میں غالباً پہلی دفعہ سامنے آئے تھے. اس میں ری ڈرائنگ دی میپ آف مڈل ایسٹ کی اور اس طرح کے خطے کی انہوں نے کی تھی, لیکن کوئی ری ڈرا میپ نہیں ہو سکا. نہ پاکستان, انہوں نے پاکستان کے بہت سارے حصے کو افغانستان میں شامل کر لیا تھا, بلوچستان کا بہت سا حصہ گریٹر بلوچستان میں ڈال دیا تھا, ایران کے اندر سے بھی کچھ نکال دیے تھے. مطلب اس طرح سے آپ کہہ لیں ابھی بھی اگر آپ اسرائیلیوں کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی پڑھیں نا تو وہ احواز جو عرب ہیں وہ ان کے لیے ایک الگ ملک کی بات کرتے ہیں, کردوں کے لیے کرتے ہیں, بلوچوں کے لیے کرتے ہیں. یہ وہی جو بھی ایتھنیسٹی کسی ملک میں آباد ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ایتھنک بیسس پہ تو نیشن اسٹیٹس نہیں بنتی ہیں. اب یہ تو بہت سارے اور جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں, جغرافیہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں پلے کرتی ہیں. تو نقشہ کوئی بھی ری ڈرا نہیں ہو پایا, جو ملک جہاں تھا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ ڈیسٹیبلائزنگ جو فورسز ہیں ان کا الٹیمیٹ جو قیمت ہے وہ مقامی عوام کو بھگتنی پڑتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی عوام بیچاری جو ہے نا وہ پس رہی ہے اس چکر میں. سر ابھی ہم نے گریٹ گیم کی بات کی, اگر جیو پالیٹکس کے تناظر سے دیکھیں تو بلوچستان میں بھی کافی کی پلیئرز سرگرم ہیں. آپ ان کی فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان میں؟ لیکن جیسے میں نے کہا نا بہت سارے پلیئرز ہیں, جیسے چائنا ہے, خود پاکستان ہے, وہاں ایران ہے, انڈیا ہے, وہاں پہ امریکہ ہے, مطلب اسرائیل ہے, یورپی یونین ہے. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹیک وہاں پہ بلوچستان میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں نہیں دیکھنا, یہ بلوچستان کے عوام کو دیکھنا ہے کہ کس پلیئر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کا مفاد کس میں. یہ بنیادی طور پہ بڑی عام بات ہے. دیکھیے ہم اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, امریکہ کالونیل پاور, یورپینز کالونیل پاور, لیکن چین کالونیل پاور نہیں ہے. چین نے کسی کو کالونائز نہیں کیا ہے. اس وقت تو چین کے خلاف ایک پروپیگنڈا بلوچستان میں جاری ہے کہ بھئی یہ چینی کالونیلزم ہے اور یہاں سے وسائل ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں. چین کی ہسٹری ہی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے نا کسی ملک کو کالونائز کیا ہو. اور بات یہ ہے کہ جو کالونائزرز ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے دنیا کو کالونائز کیا اور ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کی جو ہے نا کالونیلزم کو ختم ہوئے, تو وہ آپ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے سیپریٹسٹ ہیں بلوچستان میں, کیا آپ نے کبھی سنا ہے ان کو امریکہ کے کالونیلزم کے یا یورپ کے کالونیلزم کے خلاف بات کرتے ہوئے یا کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہے؟ اور چین کی تو ہسٹری ایسی ہے کہ اس نے کبھی کالونائز نہیں کیا ہے. اب آپ ان کو فیور کر رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں ایک اکنامک پاور سے. دیکھیں چین ایک اکنامک پاور ہے بالکل, اور چین جو ہے نا وہ بلوچستان میں آپ کو کسی کو کالونائز نہیں کرے گا. چین اگر آئے گا, چین کی اسٹریٹجی یہی ہے, وہ اپنے لیے بھی بینیفٹ ایکسٹریکٹ کرتا ہے لیکن وہ مقامی پاپولیشن کو بھی بینیفٹ دیتا ہے. افریقہ کے بہت سارے ملکوں کی مثالیں بلوچ سیپریٹسٹوں کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں, یا بلوچ سیپریٹسٹوں سے جو انسپائرڈ وہاں کے یوتھ ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے. چین نے وہاں پہ کمال کی ڈیولپمنٹس کی ہیں, ٹھیک ہے, لوکل پاپولیشن کے لیے. اور وہاں پہ میں بہت سارے افریقی ملکوں کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو ملتا ہے, وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ جو افریقہ کے ملکوں میں کیا کیا, کانفلکٹس پروموٹ کیے, پراکسیز کو پروموٹ کیا, ٹینشنز کو پروموٹ کیا. کیا ہوتا ہے جب یہ ہوتی ہیں تو وہاں سے سونا اور یہ منرلز اور یہ چیزیں ایکسٹریکٹ جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, چیزیں پھر سستے دموں بکتی ہیں نا. جب کمپٹیشن ہو, لڑائی ہو, سونا ہے, باقی جو ریئر ارتھ منرلز ہیں, قیمتی پتھر ہیں, وہ کوڑیوں کے مول جو ہے نا وہ وہاں سے لے کے جاتے ہیں. چین نے یہ اسٹریٹجی اختیار نہیں کی. چین کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھی میوچل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, میوچل بینیفٹس ہونے چاہیے, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. وہاں جہاں آپ افریقہ میں چین کے پروجیکٹس کو آپ اسٹڈی کریں, وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے پروجیکٹس کنسٹرکٹیو پروجیکٹس ہیں, وہاں کی لوکل پاپولیشن کو اس کا فائدہ ہے. اسی طرح اگر بلوچستان کے لوگوں کو چوائس دی جائے تو میرا خیال ہے ان کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, یہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, گوادر کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, سی پیک روٹس کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے الٹیمیٹلی ڈیویڈنڈ
چاہیں یا نہ چاہیں، چین چاہے یا پاکستان چاہے یا نہ چاہے، بلوچوں کو ملنے ہی ملنے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی سڑک بنے گی نہ تو چین اٹھا کے وہاں سے لے کے جا سکتا ہے نہ کوئی اور. وادر پورٹ رہے گی بلوچوں کے پاس چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ ایسے میکنزم وہاں پہ ہونے چاہیے کہ فرسٹ پرائرٹی وہاں کے بلوچوں کو ملے، کوئی جاب اپرچونیٹیز ہوں. اور اگر فرض کریں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں اسکلڈ لیبرز نہیں ہیں، تو وہ اسکلڈ لیبر نہیں ہے تو وہاں کی جو وہاں گورنمنٹ ہے، وہاں کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی ذمہ داری ہے نا اس پہ محنت کرے، اس پہ انویسٹ کرے. بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہاں اسکلڈ لیبرز کے لیے محنت کرے، بلوچوں کو امپاور کرے اور اکوپ کرے ماڈرن جو ہے نا وہ ٹولز کے ساتھ، تاکہ وہ وہاں پہ جو بھی جاب اپرچونیٹیز ہوں اس پہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بلوچ کو وہاں پہ حق ملے. اس طرح کی جو سیف گارڈز وہاں پہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو لگانے چاہیے اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو اس پہ بات کرنا چاہیے. ادر دین دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں نا آپ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی، بلوچ بیسیکلی تو میرا خیال ہے تاجر مائنڈ کے لوگ ہیں، ان کی ٹریڈز کے لیے کتنا بڑا ایونیو جو ہے نا وہ کھل رہا ہے. جبکہ یہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ ان کو ایسی ایلوژن کا شکار کر رہے ہیں. انڈیا کوئی بارڈر ہی نہیں جوڑتا، ٹھیک ہے، امریکہ کو بارڈر ہی نہیں جوڑتا، یورپ کوئی بارڈر ہی نہیں جوڑتا، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرینگولیشن کی پوزیشن میں لا کے بلوچوں کو، بلوچ بزنسز کو، بلوچ عوام کو لے کے آنا چاہتے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کی پراسپیرٹی، بلوچوں کا فیوچر، بلوچوں کی اکنامک ویل بینگ، یہ ساری کی ساری چین کے ساتھ الائنمنٹ میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ چین کو، بلوچوں کو چاہیے کہ وہ چین کو پازیٹیولی دیکھیں. نیگیٹیولی دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ خود نقصان اٹھائیں گے، بلوچ نقصان اٹھائیں گے. کیونکہ ہیجمونک جو پاورز ہیں، جو کولونیل پاورز ہیں، وہ آپ کو یوز کر کے پھینک دیں گے، جیسے وہ انہوں نے ماضی میں بہت سارے ملکوں کو، بہت ساری قوموں کو یوز کیا. کردوں کو ہی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کردوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی مطلب ان کی جیو پولیٹیکل یوٹیلیٹی ختم ہو گئی تھی تو وہ ختم ہوگی، آپ کی سپورٹ ختم ہوگی، بات ختم ہوگی. اس لیے بلوچوں کو چاہیے کہ وہ یہ جیو پولیٹیکل اس چیس بورڈ میں کسی کے پان نہ بنیں. صحیح، ٹھیک ہے، وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. اور میری نظر میں جو میں درست سمجھتا ہوں، میں تو وہی ایڈوائز کر سکتا ہوں، آپ اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری نظر میں ان کا مستقبل جو ہے نا وہ چین کے ساتھ الائنمنٹ میں، نہ کہ جو چین مخالف قوتیں. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت کتنی واضح ہے اور کس طریقے سے وہاں کے وسائل اور لوکیشن اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بھی جو حالات چل رہے ہیں ایران کے، اس کے بلوچستان پر کیا ممکنہ اثرات ہیں. اور دوسری طرف جو کہ اسرائیل حامی اکاؤنٹ سے جو میپس شائع کر رہے ہیں گریٹر بلوچستان، گریٹر کردستان کے، وہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں عوام کو. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. تھینک یو سو مچ.